ایک ہی چلو پانی لینا ہے، آدھا منہ میں. اب شروع میں تھوڑی سی عادت نہیں بنے گی، کبھی پورا ہی چلا جائے گا منہ میں، کیونکہ ابھی تک عادت نہیں ہے آپ کی. آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو رگڑیے ایسا، اور بائیں ہاتھ کے یہ انگوٹھا اور یہ والی انگلی یہ ناک میں ڈالیے ایسے، اور اس کے بعد ناک سے نکالنے کے بعد جو آدھا پانی منہ میں تھا اس کا کلا کیجیے، جو پانی منہ میں اس کو نیچے ڈالیے، اور یہ انگوٹھے سے بائیں ناک کا نتھنا پکڑیے ایسے دبائیے، اور ناک جھاڑیے کس کے. ہم زیادہ زور سے نہیں کریں گے، نہیں تو پتہ چلا یہاں اصلی کی یہیں ٹپک جائے گا. ایسے کر کے جھاڑیے، پھر اس انگلی سے آپ یہ پکڑ کے دبائیے ایسے، پھر جھاڑیے، اور پھر دونوں ہاتھ سے پکڑ کے اس کو صاف کریے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ابھی تو پیر تک ہم پہنچے بھی نہیں ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہاتھ دھلنے تک اور کلا اور ناک میں پانی ڈالنے تک کتنے لوگ عمل کرتے ہیں ہماری سوسائٹی اور سماج میں؟ اس کا مطلب ہمارا وضو بھی ابھی صحیح نہیں ہے، نماز کا نمبر تو بہت دور ہے. ابھی ایک بار ہوا، ایسے ہی دوبارہ پھر پانی لینا ہے، اور پھر آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھانا ہے، اور پھر وہی دہرانا ہے. پھر تیسری بار آدھا منہ میں آدھا ناک میں، اور پھر یہی کرنا ہے. اب آیا نمبر چہرے کا. اب دیکھیے یہ نہیں، ابھی ہاں چہرے کا. ایک چلو پانی لیا اور ایسے لے کے چلو ایک ہی بھرنا ہے. بہت سے لوگ نل کی ٹوٹی میں ایسے دونوں ہاتھ لے کر پھر منہ دھلتے ہیں، پانی کا ضیاع ہے، پانی کی بربادی ہے. پانی ایک ہی چلو لینا ہے، اور اس ایک چلو پانی کو لے کر ایسے یہ ایسے کریے، یہ پھر لیجئے، پھر ایسے کریے، مطلب کانوں کی لو تک یہ. اور جب 3 بار ایسے کر لیں پھر ایک چلو پانی الگ لیجئے. یہ 3 بار منہ ہو گیا. اب ایک چلو پانی لے کر اس کو دونوں ہاتھوں پر ایسے ڈال کے یہ ایسے کر کے، اب یہ داڑھی میں ایسے، جس کی داڑھی ہو وہ ایسے کرے. اب جس کی داڑھی ہوگی وہ کرے گا. اب چکنے چپاٹ لیڈیز چہرے والے تھوڑی کر پائیں گے بیچارے، جن کے چہرے عورتوں کی طرح، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ بیچارے نہیں لیں گے چلو پانی. داڑھی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ وہ جس کی داڑھی ہے وہ. یہ ہے آپ کا منہ. مولانا صاحب تقریر کہاں کر رہے ہیں؟ یہ مسئلے سیکھنا ضروری ہے. جلسے بہت سن چکے ہیں آپ، لمبی چوڑی تقریریں بہت سن چکے ہیں آپ. 20 سال سے تقریریں کرنے آ رہا ہوں. اگر ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو 20 سال کی محنت بیکار ہو گئی. جلسے نماز اور عادی بنانے کے لیے ہوتے ہیں عبادت کا. اگر ان جلسوں سے ہماری عبادتیں ویسی کی ویسی ہو رہی ہیں تو پھر ان جلسوں کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری زندگی پر، جب ہمارا وضو صحیح نہیں، ہماری نمازیں صحیح. اور کل انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو نماز کے ٹاپک پر. آج یہ بتا رہا ہوں جنتی کون، اور کل نماز کے ٹاپک پر اذان کیوں دی جاتی ہے کل یہ بتاؤں گا. ظہر میں 4 رکعت کیوں ہے کل یہ بتاؤں گا. فجر میں 2 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا. مغرب میں 3 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا. مغرب اور عشاء کی اور فجر کی نماز میں زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے، امام زور سے تلاوت کیوں کرتا ہے. ظہر میں اور عصر میں آدمی آہستہ کیوں پڑھتا ہے کل یہ بتاؤں. کل کی تقریر تھوڑی دوسرے حساب کی ہوگی نمازی پر، لیکن یہ بتایا جائے گا کہ زور سے قرأت کیوں کی جاتی ہے اور آہستہ کیوں کی جاتی ہے. ظہر میں 4 کیوں ہیں اور عصر میں 4 کیوں ہیں اور عشاء میں 4 کیوں ہیں، اور فجر جو سب سے اہم نماز ہے جس میں اٹھنا مشکل ہے اس میں 2 ہی کیوں ہیں. تو یہ وضو ابھی اب 3 بار چہرہ ہو گیا. اب یہ ہاتھ ایسے لیجئے، ایک چلو پانی بس، اور اسی کو آپ چڑھا لیجئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے کرو گے تو گناہ اوپر چڑھ جائیں گے. اللہ کے بندے اپنی عقل سے مت دوڑاؤ ساری خرافات ہیں. پانی لیا اور ایسے کرو، اور اس ہاتھ سے ایسے یہ کوہنی تک آپ دھلیے، پھر لیجئے، پھر کوہنی تک دھلیے، پھر اسی داہنے ہاتھ میں ایک چلو پانی بھر کر پھر الٹے ہاتھ پر ایسے کیجئے، یہ پھر لیجئے، پھر کیجئے. اور اس کے بعد میں ایک بار پانی لیا چلو میں، ایک ہی چلو پانی، پھر لے کر پھر آپ کو ایسے کر کے ایسے کر کے یہ کرنا ہے. سنیے، مسا یہاں تک لائیے جہاں پر سر پر تکیہ رکھتے ہیں آپ، یہ یہاں تک، جس کو ہم لوگ گدی بولتے ہیں، یہاں تک لائیے ہاتھ بالکل ایسے ہی. اور اس کو پوری طریقے سے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جو ہپی کٹ بال رکھتے ہیں، جو شاہ رخ خان بنے ہوئے ہیں، ارے ہم کیا ان کے نام لیں، جو ہجڑے بنے ہوئے ہیں، یہ کہوں یہ زیادہ بہتر ہے. ہم تو یہ جملہ استعمال کریں گے، جس کو برا لگتا ہو وہ لگے اور کل نہ آئے. جو آج کل بالکل لمبے لمبے بال رکھ کر وہ بنے ہوئے ہیں، ہپی کٹ، ہجڑے کٹ. یہ کچھ بال دیکھیں نا آپ کیسے کٹ رہے ہیں. یہاں سے بالکل مشین چل رہی ہے، یہاں سے چل رہی ہے، یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا گیا ہو. یہاں سے ٹکلا، یہاں سے ٹکلا، یہاں سے ٹکلا، بال یہاں پر ہیں. قسم خدا کی ایسا لگتا ہے یہ بال کون سے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سور کٹ بال. سور کٹ بال ہے یہ لوگ رکھ رہے ہیں آج. یہ تو کیا ہے، سر کا مسا. یہ اور پھر یہاں سے واپس لائیے. یہ اب آپ کا سر کا مسا ہو گیا.
اور زور سے کرنا ہے. بال بگڑے بگڑ جانے دو. ارے ہمارے بھی تو بگڑ گئے ہیں, ہم بھی تو کنگھی انگھی کر کے آئے. آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیے, یہ لیا یہاں سے لے کے ایسے, یہ لیے, یہ ہو گیا. پھر یہاں سے واپس لائیے, یہ. اب اس کے بعد دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالیے اور کان میں آپ پھیرتے چلے جائیے. آپ کی انگلی اپنے آپ گھومتی رہے گی. کیوں؟ اس میں وہ گڈھے بنے ہوئے ہیں, یہ اپنے آپ جب آپ ایسے کریں گے, ایسے چلائیں گے تو سب اس کی جو نالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں جاتا رہے گا. یہ کرنے کے بعد ایسے دیکھیے, یہ کر لیا. اور یہ دو انگوٹھے, یہ دیکھیے, یہ غور سے, اس وقت خرگوش میں سمجھنا ہم کو. یہ دو انگوٹھے جو ابھی یہاں کرنے کے بعد یہ ایک بار, یہ ہے آپ کا سر کا مسح. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا ایسا وضو کون بنا؟ چلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. اب اس کے بعد میں آئیے پانی کے لیے پیر دھلنے کا. تو یہ پیر دھلنے کا بڑا عجیب مسئلہ ہے. 3 بار کیسے دھلا جائے گا؟ اب چلو بھر پانی لے کر تو نہیں دھلا جائے گا. تو آپ کے پاس جو لوٹا ہو تو وہ اس پہ تھوڑا سا پیر میں الٹ کر یہ کریے ایسے, اور پھر یہ انگلی ایسے, ایک انگلی. اب ہم موجے پہنے ہیں تو اس لیے ایک انگلی کو جیسے ہم ہاتھ میں کیا تھا ایسے ہی اس کو بھی ایسے کریں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں خشک نہ رہ جائے, تھوڑا سا پانی اور ڈال لیجئے, پھر ایسے کریے. یہ ایسے 3 بار یہ اور 3 بار یہ. دونوں پیر کم سے کم یہاں تک, ٹخنے تک, یہاں تک دھلنا ہے. زیادہ اگر آپ دھل لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, دھل سکتے ہیں. یہ ہے آپ کا وضو, جس کو کہتے ہیں فیحسن الوضو, اچھی طریقے سے وضو. اب حدیث سنیے, ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو ثم یقول, تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد کھڑا ہو گیا, وضو بنا کر فارغ ہوا, کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جس نے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی, الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ, ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اچھی طریقے سے وضو بنا کر دعا مانگنے والا, دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ ہے جنت. موبائل میں 2 GB خرچ کر کے جہنم کما رہے ہو, پیسہ خرچ کر کے وہ جہنم لے لیتے ہو, لیکن جنت فری میں مل رہی, ہم لینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہو گیا وضو. اور وضو بنانے کے بعد جس نے دعا پڑھی, اور دعا دیکھو اتنا سا بچہ کرسی چوری کر کے کہاں بھاگ رہا, رہنے دو, کسی بڑے باپ کا بیٹا لگ رہا ہو, ابھی سے زمین پہ نہیں بیٹھ رہا, ابھی سے کرسی پہ بیٹھ رہا ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے آگے چل کے یہ مودی نہ بن جائے. تو وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو, اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا, بہت سے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کوئی حرج نہیں, پڑھ سکتے ہو, جائز ہے. لیکن مسلم شریف کی حدیث میں اتنی ہی دعا بتائی جتنی میں نے پڑھی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر اتنی دعا پڑھتے ہیں تب بھی کافی ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے, مسلم کی ہے. ترمذی کے اندر الفاظ کی زیادتی ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات. تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے جنت کا 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اب سنیے, وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد دعا پڑھی, اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے. ایک اور حدیث اسی میں جوڑ دیتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آئے بلال میں نے جنت کا دورہ کیا, آئے بلال مجھے جنت دکھائی گئی, آئے بلال جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جبریل نے جنت کا معائنہ کرایا, مجھے جنت دکھائی تو میں نے جنت دیکھی. جنت کے اندر ہم نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. آئے بلال جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی, تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. یعنی اللہ نے مجھے پیش کی, یہ بتا دیا ہے, مجھے اللہ نے پہلے ہی سے یہ باخبر کر دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. اے بلال ایسا عمل بتاؤ جو تم دنیا میں کرتے ہو اور اللہ نے اس عمل کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی. تو جانتے ہو حضرت بلال نے کون سا عمل بتایا؟ کہا اللہ کے رسول ویسے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی عمل میرا زیادہ ہو, جو سب کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں, جتنا سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں, لیکن ایک عمل شاید ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا. فرمایا کیا؟ بلال بتاؤ کیا؟
فرمایا اے اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، میں بنا وضو کے کبھی نہیں رہتا۔ اے اللہ کے رسول جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں پیشاب و پائخانے سے فارغ ہوتا ہوں، جب بھی میں سو کر اٹھتا ہوں، یا جب بھی میرا کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اے اللہ کے نبی پھر میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، پھر میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں۔ اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 4 6 8 رکعت جتنی اللہ مجھے طاقت دیتا ہے میں ضرور پڑھ لیتا ہوں، یعنی میں وضو بنا کر 2 4 نفل نماز تحیت الوضو میں ضرور ادا کر۔ وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ آج اس سجدے کی ضرورت ہے، آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، ناک اپنی زمین پر رگڑے، ماتھا اس کا زمین پر ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں، تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھیں، قحط پڑا ہوتا تھا، تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ایک سجدہ کرتے تھے، اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا، اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلا دار بارش ہونے لگتی تھی۔ کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں، کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو، کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ ایک ہماری بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی سجدہ، اللہ سے بھی مدد، غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے، کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، اور میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے۔ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں، ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا، نماز کے لیے تو حکم ہے، نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ 2۔ تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، مدد کہہ رہا ہے اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں 2 چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، عبادتوں میں توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر آ رہا ہے بعد میں صلاۃ آ رہا ہے، یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے،
صبر کرنا آسان نہیں ہے. یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے. اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے. میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا. ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی. لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا. میرے بھائیوں ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے. صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے. اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صبر. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی. اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو. وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کیا کہا، ارے چل جا یہاں سے.